سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 23۔ بختی مجھے اپنی زندگی کی داستان سنا رہی تھی تو اس کے چہرے پر اور خصوصاً آنکھوں میں کبھی ایسا تاثر آ جاتا تھا جیسے وہ تصور میں اپنی جوانی کے دور میں چلی گئی ہو اور وہ زندگی ازسرنو گزر رہی ہو۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا پر اثر اور پر لطف تھا کہ مجھے کبھی یوں لگتا جیسے اسکرین پر چلتی ایک فلم دیکھ رہی ہوں۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اپنی تحریر میں وہ چاشنی پیدا نہیں کر سکی جو بختی کے بولنے میں تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں ہر وہ تفصیل نہیں لکھ رہی جو بختی نے سنائی تھی، میں اس کی زندگی کے اہم اور چیدہ چیدہ واقعات سنا رہی ہوں۔ تم خوش ہو رہی ہوگی کہ میری آخر شادی ہو گئی، بختی نے اپنی شادی کی بات سنا کر مجھ سے کہا۔ خوش تو میں بہت ہوئی تھی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میری ازدواجی زندگی پر آصف کا سایہ ہے۔ پرویز نے کہا تھا کہ خالہ بڑی زہریلی عورت ہے۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ کوئی اوچھا وار کرے گی، لیکن مجھ پر ایک اور آصفی سایہ تھا جس کا نام سعید تھا۔ میرے ذہن اور دل پر ایسا بوجھ اور کچھ ایسا خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو ہی نہ سکی۔ میری خوشی ایسی ہی تھی جیسی صبح کے اجالے پر رات کے سائے ابھی تک منڈلا رہے ہوں۔ بختی نے اس سے آگے بات یوں سنائی کہ پرویز خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس کی حالت ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے وہ کوئی نشہ پیے ہوئے ہو۔ بختی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نکل جائے جو پرویز کی خوشی کو مجروح کر دے، لیکن بختی کو اچانک ماں یاد آ گئی۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، ماں نے بھی اس کی شادی کروانی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ماں کس قدر مطمئن اور خوش تھی۔ آج وہ ماں دنیا سے اٹھ گئی تھی۔ اسے نہ صرف یہ کہ ماں یاد آئی بلکہ بڑا ہی تلخ خیال آ گیا کہ ماں کو تو کفن اور قبر بھی نصیب نہ ہوئی تھی، نہ جانے اس کی ہڈیاں کہاں بکھر کر مٹی میں مل گئی ہوں گی۔ بختی نے بہت رویا اور بہت کوشش کی کہ ماں کو ذہن سے نکال دے، لیکن ممکن نہ تھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کیوں بختی؟ پرویز نے کہا۔ دلہنیں اپنے گھروں سے رخصت ہو کر رویا کرتی ہیں، تمہارا کون سا گھر ہے جو تم چھوڑ آئی ہو؟ اب اسی گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بختی نے اپنے دونوں بازو پرویز کے گلے میں ڈال دیے اور سر پرویز کے کندھے پر ڈال کر بولی، ماں یاد آ گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد بختی کی ہچکی بند گئی۔ پرویز عقل والا آدمی تھا، اس نے ایسا نہ کیا کہ بختی سے کہتا کہ اس خوشی کے موقع پر انہیں یاد نہ کرو جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ پرویز نے بختی کو بہلا لیا۔ ازدواجی زندگی کی پہلی رات پیار و محبت کی باتوں میں گزر گئی۔ اس رات کے بطن سے صبح نے جنم لیا۔ پرویز کی ماں اور اس کی بہن بظاہر بہت ہی خوش نظر آتی تھیں، لیکن بختی کوئی بچی تو نہ تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے ان دونوں عورتوں کی خوشی میں کسی وہم اور وسوسے کی آمیزش ضرور ہے۔ اس آمیزش کا تعلق خالہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا پہلا دن بھی گزر گیا۔ رات کو بختی نے پرویز سے کہا کہ ان چودھریوں کا اس پر بڑا احسان ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ مٹھائی لے کر ان کے ہاں چلیں؟ پرویز نے بلا حیل و حجت کہا کہ ضرور چلنا چاہیے۔ چودھریوں سے بختی کا مطلب سعید کے ماں باپ نہیں تھے بلکہ ساقی کے ماں باپ تھے۔ ان لوگوں نے بختی کو پناہ دی، نوکرانی بنا کر بھی اسے نوکرانی نہیں سمجھا تھا۔ چودھرانی یعنی ساقی کی ماں اس کے ساتھ دل کی ربات کیا کرتی تھی۔ پھر اس چودھری کا یہ احسان بھی کم نہ تھا کہ وہ خود ایک دوست کو ساتھ لے کر بختی کے ساتھ گیا اور پرویز سے ملا اور اس سے دیکھا بھالا۔ اسی کو کافی نہ سمجھا اور پرویز کے گھر جا کر دیکھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا یہ اس قابل ہیں کہ
بختی کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ بختی کو ان لوگوں کے حوالے کر کے چودھری نے بختی سے کہا تھا کہ اسے کوئی تکلیف یا شکایت ہوئی تو وہ واپس اس کے گھر آ جائے۔ پرویز بھی اس چودھری سے متاثر تھا۔ وہ ان جیسے چودھریوں کو خوب جانتا تھا۔ کوئی چودھری بختی جیسی خوبصورت اور جوان لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس چودھری نے بختی کو بیٹی کا درجہ دے رکھا تھا۔ بختی نے مجھے پرویز کے خاندان کے متعلق یہ بات خاص طور پر بتائی تھی کہ یہ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ پرویز CID دفتر میں کلرک تھا، لیکن آدمی محنتی تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں کے چلے جانے کی وجہ سے ترقی کے راستے کچھ زیادہ ہی کھلے ہوئے ہیں۔ پرویز نے ٹائپنگ سیکھی اور پھر شارٹ ہینڈ بھی سیکھ لی اور اتنی محنت کی کہ باقاعدہ اسٹینوگرافر بن گیا۔ اس سے اسے ترقی مل گئی اور تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کا براہ راست رابطہ بڑے افسروں کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ ویسے بھی وہ میل ملاقات رکھنے والا آدمی تھا۔ اس طرح اس نے اپنے دفتر میں ہی نہیں بلکہ اپنے محکمے میں بڑی اچھی پوزیشن بنا لی تھی۔ اگلے روز شام چائے کے بعد پرویز اور بختی مٹھائی کا ڈبہ لے کر چودھری کے ہاں جا پہنچے۔ بختی نے چودھرانی کو خبر سنائی کہ اس کی شادی پرویز کے ساتھ ہو گئی اور شادی اتنی سادگی سے ہوئی ہے کہ کسی کو مدعو نہیں کیا گیا، ورنہ وہ چودھری اور چودھرانی کو ضرور مدعو کرتی۔ سن بختی، چودھرانی نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، میں تو تمہیں کسی قیمت پر نہ چھوڑتی، لیکن تمہارے مستقبل کا سوال تھا۔ اللہ تمہیں یہ شادی مبارک کرے۔ مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی جو تمہیں ہی چاہتا تھا۔ چودھرانی نے پرویز اور بختی کی خاطر مدارت کی اور ادھر ادھر کی باتیں چل پڑیں۔ اس پگلے کا کیا حال ہے؟ بختی نے چودھرانی سے سعید کے متعلق پوچھا۔ چودھرانی نے اسے بتایا کہ سعید کا برا حال ہے۔ چودھرانی نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ماں باپ نے سعید کی جہاں منگنی کی تھی وہاں سے تو انہیں جواب مل گیا تھا، لیکن سعید کو اس کا ذرا سا بھی افسوس نہیں بلکہ وہ خوش تھا۔ یہ تو ایک تلخ اور شرمناک مسئلہ تھا جو سعید کے ماں باپ کے لیے پیدا ہو گیا تھا۔ میری بات کو ٹالنا نہیں بختی، چودھرانی نے کہا۔ سعید سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہاں بھی آیا تھا اور اس نے تمہارا پوچھا تھا۔ ہم نے کہا کہ وہ ہماری کچھ نہیں لگتی تھی، ہم نے تو اسے مہاجر سمجھ کر پناہ دی تھی، اسے کوئی اور پناہ مل گئی ہے اور اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ سعید ہم پر روپ جھاڑنے لگا کہ ہم نے تمہیں کیوں جانے دیا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے کہا کہ آئندہ بختی کے پیچھے یہاں مت آنا۔ پھر چودھرانی نے بختی کو بتایا کہ اگلے ہی روز سعید کی ماں اور اس کا باپ آ گئے۔ وہ بہت ہی پریشان تھی۔ انہوں نے بھی بختی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ چودھرانی نے انہیں بتایا کہ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئی ہے تو چودھرانی نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ دونوں یہ جواب سن کر کچھ زیادہ ہی مایوس ہو گئی تھی۔ سعید نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چودھری جو اپنا سر اونچا رکھتا اور اس کے سامنے کوئی اور سر اونچا کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، بالکل ہی ہار گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سعید کی شادی بختی کے ساتھ ہی کر دی جائے، ورنہ یہ لڑکا دماغی توازن کھو بیٹھے گا۔ سعید کے ماں باپ دراصل اسی مقصد کے لیے بختی کی تلاش میں آئی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ بختی یہیں ہوگی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن انہیں بہت ہی مایوسی ہوئی۔ چودھری کوریت کوریت کر پوچھنے لگا کہ بختی کا کوئی سراغ مل جائے، لیکن ساقی کی ماں نے دانشمندی کی کہ بالکل ہی لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھی اور مایوسی کے عالم میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ اب بختی اپنے خاوند کے ساتھ اسی گھر میں بیٹھی تھی، لیکن سعید سے وہ محفوظ نہیں تھی۔ ساقی کی ماں نے ایک بار پھر اسے کہا کہ سعید کبھی سامنے آ جائے تو اسے منہ نہ لگانا۔ کچھ دیر سعید کی باتیں ہوتی رہیں اور اتنے میں چودھری یعنی ساقی کا باپ آ گیا۔ وہ تو یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ بختی کی شادی پرویز کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس واقعے میں بختی اور سعید کا کردار ایسا تھا کہ بختی کا ذکر آتا تو سعید کا ذکر لازمی ہو جاتا۔ چودھری نے بھی سعید ہی کی بات چھیڑ دی اور بختی سے کہا کہ وہ بہت خوش بخت ہے کہ اس پاگل سے بچ گئی۔ اس کے ماں باپ مانے یا نہ مانے، چودھری نے کہا، سعید پکا پاگل ہو چکا ہے اور اسے اس حال تک اس کے ماں باپ نے ہی پہنچایا ہے۔ سعید کو بختی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ تھا، نہ ہی اسے محبت کہا جا سکتا ہے۔ لاڈ اور پیار کی بگڑے ہوئے بچوں کی فطرت بن جاتی ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا دل اس چیز سے بھر جاتا ہے اور وہ کسی اور چیز کی فرمائش کر کے
ماں باپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اس پگلے نے بختی پر نظر رکھ لی اور کہا کہ بختی اسے مل جائے۔ اگر بختی اسے مل جاتی تو 1-2 مہینے میں وہ اس سے بیزار ہو جاتا اور کسی اور کے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ بختی نے مجھے سنایا کہ وہ دونوں کے ساتھ سعید کی باتیں کر اور سن رہی تھی۔ اس نے پرویز کی طرف دیکھا تو پرویز کے چہرے پر پریشانی اور کچھ حیرت کا تاثر نظر آیا۔ بختی نے پرویز کو بے چینی کسی کیفیت میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ پرویز نے کیا اثر لیا ہے۔ بات یہ تھی کہ بختی نے پرویز کو اپنی ہجرت کی بات سناتے ہوئے بتایا تھا کہ سعید نام کا ایک نوجوان لڑکا اس کے ساتھ آیا تھا، بلکہ اس نوجوان کو بختی سہارا دے کر لائی تھی۔ بختی نے پرویز کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ سعید اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ بتانے کا بختی کو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پیچھے پڑنے والی بات تو اس وقت ہوئی تھی جب بختی سعید کے باپ کے یہاں پہنچی تھی۔ اتفاق سے بختی کو پرویز مل گیا تو بختی اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ بختی اسے سناتی کہ وہی نوجوان اسے مل گیا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر پرویز اور بختی کی شادی ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ پرویز پریشان ہوا جا رہا ہے تو وہ فوراً سمجھ گئی، یہ ایک اور ڈرامہ ہے پرویز۔ بختی نے ہنستے ہوئے کہا، آج تمہیں یہ بھی سناؤں گی، پہلے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کچھ وقت اور گزرا۔ پرویز اور بختی جانے کے لیے اٹھے۔ ساقی کی ماں نے ایک جوڑا کپڑے اور دوپٹہ بختی کو دے دیا اور پرویز کو نقد سلامی دی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ انہیں ماڈل ٹاؤن سے سنت نگر تک جانا تھا۔ فاصلہ بہت ہی زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے تانگا لے لیا۔ تانگے میں سوار ہوتے ہی بختی نے سعید کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ وہی قصہ ہے جو میں پیچھے ایک باب میں پوری تفصیل سے پیش کر چکی ہوں۔ بختی نے پرویز کو بتایا کہ ایک اتفاقیہ اور ڈرامائی ملاقات تھی جو سعید اور بختی کی اس کے گھر میں ہو گئی۔ بختی نے پرویز کو یہ بھی بتایا کہ اسے سعید کے گھر سے کس طرح نکلنا پڑا اور ساقی کے گھر آ گئی اور یہاں ساقی نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ لیکن اس لڑکے میں کچھ ایسا کردار تھا کہ جب اس نے سنا کہ بختی نے تنے تنہا کس طرح ہجرت کی تو اس نے بختی کو ایک قابل احترام عورت سمجھنا شروع کر دیا اور اپنا رویہ ہی بدل ڈالا۔ لیکن سعید کا رویہ اور فیصلہ بالکل ہی نہ بدلا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سعید اور ساقی کی لڑائی ہوئی اور چاقو چل گئے۔ غور کرو پرویز، بختی نے کہا، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ سعید کو اور زیادہ بھڑکاتی اور ورغلاتی اور سعید اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتا کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دیتی۔ میں بڑی آسانی سے اتنے امیر کبیر اور اتنے بڑے چودھریوں کی بہو بن جاتی، ان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی بیوی بن کر میں شہزادی بن جاتی اور عیش و موج کرتی۔ لیکن میرے ذہن میں وہی زندگی تھی جو میں نے سرحد پار گزاری تھی۔ اب تم نے خود سن لیا ہے کہ سعید کے ماں باپ آخر اس کی شادی میرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور اللہ نے میری سن لی اور تم مل گئے۔ خدا کی قسم میں تو یوں محسوس کرتی ہوں جیسے جنت میں آ گئی ہوں، لیکن اس سعید سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ پگلا اپنی منگنی توڑوا چکا ہے اور مجھے اپنی منگیتر سمجھتا ہے۔ آنے دو، پرویز نے کہا، اسے میرے سامنے آنے دو، ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ پھر کبھی تمہاری طرف دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرے گا۔ میں اس کے باپ سے ڈرتی ہوں، بختی نے کہا، اس نے بڑے زبردست غنڈے پال رکھے ہیں۔ بختی، پرویز نے کہا، دل سے ہر خوف اور ہر خطرہ نکال دو۔ اس چودھری کے غنڈے زبردست ہیں تو تم دل میں یہ رکھو کہ میرا جو اللہ ہے وہ سب سے زیادہ زبردست ہے۔ البتہ ایک خیال رکھنا، معلوم نہیں تم گھریلو سیاست اور سیاست باز عورتوں کو سمجھتی ہو یا نہیں۔ غور اس پر کرو کہ میری امی اور میری خالہ ایک ہی ماں کی دو بیٹیاں ہیں، لیکن امی سیدھی سادی عورت ہے اور خالہ ان کے بالکل الٹ، پکی سیاست باز اور اپنے وقار کی خاطر اور اپنی بات رکھنے کی خاطر انتہائی کارروائی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ مجھے ڈر ہے کہ خالہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور بنائے گی جسے نہ تم سمجھ سکو گی نہ ہماری امی۔ اگر گھر میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو خود ہی سوال جواب کرنے کے بجائے پہلے مجھے بتانا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خالہ کی ہسٹری ہی کچھ ایسی ہے۔ بختی نے پہلے خالہ کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ سمجھی کہ جس طرح بعض عورتیں بد فطرت ہوا کرتی ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگاتی پھرتی ہیں اور دوسروں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، اسی طرح خالہ بھی کرتی ہوگی۔ ہماری چار دیواری کی دنیا میں ایسی ذہنیت کی عورتوں کی کمی نہیں۔ لیکن اب پرویز نے اسے خالہ سے ایک بار پھر خبردار کیا
تو بختی کو خیال آیا کہ شادی سے پہلے ہی 2 دنوں میں اس نے کم و بیش 100 مرتبہ خالہ کا نام سنا ہوگا، اور جس نے بھی خالہ کا ذکر کیا ایسے کیا جیسے خالہ کوئی شر اور کوئی آسیب ہو۔ بختی کو زیادہ خطرہ سعید کی طرف سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن سے سعید اور ساقی کی لڑائی نہیں نکلتی تھی۔ سعید نے ساقی کو چاقو مار دیے تھے۔ بختی کا یہ ڈر بجا تھا کہ کبھی سعید سامنے آ گیا تو ایسا حملہ پرویز پر بھی کر سکتا ہے، لیکن پرویز نے اور اس کی ماں اور بڑی بہن نے اسے خالہ سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ اس کے دل پر سعید کا جو خوف تھا وہ کم ہونے لگا۔ وہ تفصیل سے سننا چاہتی تھی کہ خالہ آخر چیز کیا ہے، اور پرویز نے جس طرح کہا تھا کہ یہ خالہ کی ہسٹری ہے، وہ ہسٹری کیا ہے۔ اسی رات جب بختی اور پرویز اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو بختی نے پرویز سے پوچھا کہ یہ خالہ آخر چیز کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ بختی، پرویز نے کہا، تم نے کبھی یہ محاورہ سنا ہے کہ فلاں آدمی اتنا کایاں اور گھاگ ہے کہ آسمان سے ٹاکی اتار بھی لاتا ہے اور لگا بھی آتا ہے؟ اگر تم نے ایسا کوئی آدمی دیکھا نہ ہو تو وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ہماری خالہ ہے۔ اس کی فطرت میں جھوٹ اور فریب کاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پرویز نے بختی کو تفصیل سے سنایا کہ خالہ اپنی بہن یعنی پرویز کی ماں سے بالکل ہی مختلف کیوں نکلی۔ ہوا یوں کہ خالہ کی شادی ایک بڑے اچھے اور خوشگوار زمیندار خاندان میں ہو گئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ خالہ کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے اور بڑے سکھ چین سے زندگی گزارے گی، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں بعد خالہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا خاوند چرس کا نشئی ہے اور دیسی شراب بھی پیتا ہے۔ خالہ اس وقت نوجوان لڑکی تھی جو ابھی زیادہ ہیرا پھیری نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے خاوند کو اس نشے سے روکا تو خاوند نے بڑے پیار سے وعدہ کیا کہ وہ چھوڑ دے گا۔ خاوند خوبرو نوجوان تھا اور ہنسمکھ بھی تھا۔ شاید خالہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسے پیسے بہت دیتا تھا۔ دن گزرتے گئی اور نشے میں کوئی کمی نہیں آئی، البتہ نشہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہوگا۔ خاوند کام کاج کرتا تھا، زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور مزاروں وغیرہ پر بھی نظر رکھتا تھا، لیکن جو رشتہ داری اور برادری میں دنیا داری ہوتی ہے اور جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف خاوند کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اس دنیا داری کو عموماً خاندان کے بزرگ نبھایا کرتے ہیں۔ یہ کام خالہ کی ساس کا تھا، لیکن وہ کوئی بڑی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس نے یہ ذمہ داری خالہ کے سپرد کر دی اور اسے کہا کہ وہ رشتہ داری اور برادری میں میل جول رکھے اور سب سے نرمی گرمی بھگتائے۔ خالہ اسی چھوٹی عمر میں ان ذمہ داریوں میں پڑ گئی۔ اس نے رسم و رواج بھی نبھائے اور ان میں جو لین دین ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ٹھاک نبھایا۔ خاوند اس سے بالکل نہیں پوچھتا تھا کہ اس نے فلاں جگہ اتنے پیسے کیوں دے دیے ہیں یا فلاں کام اس طرح کیوں کیا ہے۔ مطلب یہ کہ خالہ کو پوری آزادی حاصل تھی کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے۔ پھر خالہ کو ایک سہولت اور حاصل ہو گئی، وہ خوبصورت لڑکی تھی، خوش طبع بھی تھی۔ خاوند تو جیسے اس پر مر مٹا تھا۔ مر مٹنے کی ایک وجہ بھی تھی کہ وہ خالہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا کہ خالہ اسے نشے سے ہٹانا چھوڑ دے۔ دن گزرتے گئے اور خاوند کا نشہ بڑھتا گیا اور خالہ نے رشتہ داری اور برادری میں بڑی اچھی پوزیشن حاصل کر لی۔ برادری میں ایک سے بڑھ کر ایک چالاک اور ہوشیار عورتیں موجود تھیں۔ خالہ نے کبھی کسی عورت کو ناراض نہ کیا اور ان کی فطرت کو سمجھتی چلی گئی اور وہی چالاکیاں اور فریب کاریاں سیکھتی اور استعمال کرتی گئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا خاوند نشے سے باز نہیں آئے گا اور وہ اسے نشے سے ہٹا نہیں سکے گی۔ خالہ نے یہاں سے یہ استادی کھیلی کہ خاوند کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ چرس اور شراب چھوڑ دے، بلکہ اس نے کچھ ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ خاوند کی حوصلہ افزائی کرنے لگی تھی کہ وہ نشے میں ڈوبا ہی رہی۔ 4-5 سال گزر گئی تو چرس کا نشہ خاوند کے جسم پر ایسا اثر انداز ہونے لگا کہ اس میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور وہ خالہ سے ذرا دور دور رہنے لگا۔ خالہ جان گئی کہ یہ خاوند اب جسمانی طور پر اس کے قابل نہیں رہا۔ خالہ نے یہ بھی برداشت کر لیا اور کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائی۔ خاوند نے اس کا صلہ یہ دیا کہ گھر کی جتنی آمدنی تھی وہ خالہ کے ہاتھ میں رہنے لگی۔ پھر خالہ نے نوکروں پر بھی نگرانی شروع کر دی اور زمینوں کی طرف بھی توجہ دینے لگی۔ 1.5-2 سال بعد خالہ کی ساس فوت ہو گئی تو پھر تو خالہ سارے گھر کی مالک بن گئی۔ خالہ کا خاوند گھر میں اکیلا نہیں تھا اور تمام زمینوں اور جائیداد کا اکیلا وارث بھی نہیں تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو بیوی بچوں والا تھا، شریف آدمی تھا، وہ آمدنی کا برابر حصے دار تھا۔
دونوں بھائی ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ خالہ نے خاوند کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس پر اپنی زبان کا جادو چلاتی رہی اور اسے خوش رکھا۔ 7-8 سال گزر گئے تھے۔ خالہ کے خاوند کا اب یہ حال تھا کہ پہلے وہ دن کے وقت کچھ باہر نکلتا تھا، اب وہ بھی نہ رہا اور دن کا بیشتر حصہ وہ گھر میں لیٹا اور سویا رہتا۔ خالہ اس حالت میں بھی خاوند کی مٹھی چاپی کرتی اور اتنی زیادہ خدمت کرتی کہ اس پر چرس کے ساتھ یہ بھی ایک نشہ طاری ہو جاتا۔ بات مختصر یوں تھی کہ خالہ نے استادیاں، چالاکیاں اور فریب کاریاں سیکھ لی اور کوئی اچھی بات نہ سیکھی۔ خاوند کا بڑا بھائی شاید یہ دیکھ رہا تھا کہ خالہ آمدنی کی حصے داری میں ڈنڈی مار رہی ہے۔ اس نے 2-4 مرتبہ باز پرس کی تو خالہ نے بڑی ہوشیاری سے اسے مطمئن کیا اور ٹال دیا، لیکن مجرمانہ حرکتیں چھپی نہیں رہا کرتیں۔ ایک روز بڑے بھائی نے خالہ کے خاوند سے کہا کہ وہ اس نشے سے نکلے اور یہ سارے امور اور معاملات خود دیکھے۔ بھائی نے یہ بھی کہا کہ یہ کام عورتوں کے نہیں مردوں کے ہیں، اور عورتوں سے ایسے کام لینے والے مرد بے غیرت کہلاتے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑے بھائی کو غالباً کچھ زیادہ شک ہو گیا اور آخر ایک روز اس نے خالہ کے خاوند کو بڑے بھائی کی حیثیت سے ڈانٹ کر کہا کہ وہ خود کیوں ادھر توجہ نہیں دیتا۔ پیشتر اس کے کہ خالہ کا خاوند بولتا، خالہ بول پڑی اور کچھ ایسا جواب دیا جو ناگوار تھا۔ بڑا بھائی جو پہلے ہی غصے میں تھا بھڑک اٹھا اور اس نے پہلی بار خالہ کو ڈانٹ دیا۔ یہاں سے دونوں بھائیوں میں شک و شبہ پیدا ہو گئی اور وہ پہلے والی بات نہ رہی جو دونوں بھائی بڑے اطمینان اور خلوص سے رہتے تھے۔ پرویز کو یہ ساری باتیں اس کی ماں نے سنائی تھیں اور ماں کو برادری کی عورتوں نے سنائی تھیں۔ یہاں تک انکشاف ہوا کہ خالہ نے درپردہ رشتہ داروں میں سے ایک نوجوان آدمی کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر لیے تھے، اور یہ رشتہ دار اس کے خاوند کا بڑا ہی گہرا دوست تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، انہیں ایک دوسرے پر پورا اعتماد تھا۔ خالہ اسی اعتماد سے فائدہ اٹھا رہی تھی اور یہ بات آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ خالہ نے اپنے خاوند کی آنکھوں میں اپنے حسن، پیار و محبت اور زرخرید لونڈیوں جیسی خدمت گزاری کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ خاوند کا بھائی اب اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ وہ کسی بھی کارروائی کے لیے تیار تھا۔ خالہ نے اپنے خاوند کو اس کے بھائی کے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں بھائیوں کے درمیان بول چال بند ہو گئی تھی، اور خالہ نے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ محض رسمی سا تعلق رکھا ہوا تھا جس میں بے رخی نمایاں تھی۔